کہ بائبل مقدس روزے کے حوالے سے کیا کہتی ہے اور کس طور سے روزے رکھے گئے اور روزے رکھ کر نتائج حاصل کیے گئے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ روح نجات پائیں، بشارت کا کام ہو اور کلام مقدس جو ہے معجزات کے وسیلے سے ثابت ہو، تو کلیسیا کو، ایمانداروں کو اور خاص طور پر پادری صاحبان کو، لیڈرشپ کو روزے کی طرف آنے کی ضرورت ہے۔ آج کی جو تعلیم ہم سن رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، اس کا مقصد یہ تو ہے کہ ہم آپ تک یہ بات پہنچائیں کہ روزے کی کیا اہمیت ہے۔ خداوند کا شکر، اس کے نام کی تعریف۔ ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں آج کے اس دن کے لیے، اور خداوند نے ہمیں موقع دیا کہ ہم خداوند کے مقدس کلام میں سے آج بائبلی روزے کے حوالے سے سیکھ سکیں۔ آج ہم خداوند کے مقدس کلام میں سے اس بات کو دیکھیں گے کہ بائبل مقدس روزے کے حوالے سے کیا کہتی ہے۔ پرانے عہد نامہ میں اور نئے عہد نامہ میں روزے کو کیسے بیان کیا گیا اور کس طور سے روزے رکھے گئے اور روزے رکھ کر نتائج حاصل کیے گئے۔ ہماری کلیسیاؤں میں دور حاضرہ میں اس طور سے شاید روزے نہیں رکھے جا رہے، اور اسی وجہ سے کلیسیا روحانی طور پر گرو نہیں کر رہی، بڑھ نہیں رہی، اور نہ کلیسیاؤں میں اس طور سے معجزات ہو رہے ہیں اور نہ مافوق الفطرت کام ہو رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں روزے کی طرف واپس آنے کی ضرورت ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ روح نجات پائیں، بشارت کا کام ہو اور کلام مقدس جو ہے معجزات کے وسیلے سے ثابت ہو، تو کلیسیا کو، ایمانداروں کو اور خاص طور پر پادری صاحبان کو، لیڈرشپ کو روزے کی طرف آنے کی ضرورت ہے۔ پرانے عہد نامہ میں اگر ہم دیکھیں روزے کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے عبرانی میں، وہ صوم ہے، اور اس کا مطلب ہے ڈھانپنا، یعنی اپنے منہ کو کور کر لینا، منہ کو ڈھانپ لینا تاکہ کوئی چیز منہ میں داخل نہ ہو سکے۔ اسی طور سے اگر ہم نئے عہد نامہ میں آئیں تو روزے کے لیے جو یونانی لفظ ہے وہ نیستیا ہے، اور اس کا مطلب ہے پرہیز کرنا۔ روزہ یہ ہے کہ ہم طلب کے باوجود، ہمیں بھوک لگی ہے لیکن پھر بھی ہم کچھ ٹائم کے لیے یا مختصر دورانیے کے لیے یا 1 یا 2 یا 3 دن کے لیے، جیسے خدا ہم پر فضل کرے، ہم کو توفیق دے، ہم روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اور روزے میں ہم کھانے پینے سے اجتناب کریں۔ روزے کا مطلب مکمل پرہیز ہے، یعنی کھانے پینے سے مکمل پرہیز کرنا، مکمل اجتناب کرنا۔ پرانے عہد نامہ میں جو لفظ روزہ ہے وہ 34 دفعہ آیا ہے، اور نئے عہد نامہ میں جو لفظ روزہ ہے وہ 20 دفعہ آیا ہے۔ اور سب سے پہلے جو لفظ روزہ ہے وہ قضات 20ویں باب کی 26ویں آیت میں آیا ہے۔ پرانے عہد نامہ میں روزے کے حوالے سے بہت سی تعلیم موجود ہے، اور بنی اسرائیل میں خاص طور پر یوم کفارہ جو ہوتا تھا، اس میں یہ ایک قومی روزہ تھا جو رکھا جاتا تھا، کفارے کا دن، اور یہ اخبار 16ویں باب کی 29ویں اور 31ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ رکھا جاتا تھا، اور یہ 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو اس روزے کی پریکٹس کی جاتی تھی، اور یہ پوری بنی اسرائیل کے گناہوں کا کفارہ دیا جاتا تھا، اور وہ اپنے گناہوں سے پاک ہوتے تھے۔ اس مقصد کے تحت یہ روزہ رکھا جاتا تھا۔ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ نے 40 دن کے 2 دفعہ جو ہیں وہ روزہ رکھا، اور اس روزے کا مقصد کیا تھا؟ اس روزے کا مقصد یہ تھا کہ خدا کے حضور میں جانا، خدا سے ملاقات کرنا
اس کی پریزنس میں وقت گزارنا، اور اس کے بدلے میں خدا نے موسیٰ کو شریعت عطا کی، 10 احکام دیے، اور موسیٰ وہ شریعت لے کر، خدا سے کلام لے کر وہ بنی اسرائیل میں اپنی قوم، اپنی جماعت میں واپس آتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دور حاضرہ میں بھی آج خدا کے خادموں کو ضرور خدا کی حضوری میں ٹھہرنا چاہیے، ضرور روزہ رکھنا چاہیے، اور خدا سے براہ راست کلام لینا چاہیے، خدا سے براہ راست پوچھنا چاہیے کہ خداوند میں کلیسیا سے کیا کلام کروں، خداوند میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ اور پھر جب آپ خدا کی حضوری میں ٹھہریں گے تو پھر خدا آپ سے کلام کرے گا، اور پھر آپ اس کلام کو لے کر کلیسیا کے پاس جائیں گے۔ خدا آپ کو میسج دے گا اور آپ میسنجر بن جائیں گے۔ اور یاد رکھیے، میسج جو ہے وہ ہمیشہ بڑا ہوتا ہے، پیغام ہمیشہ بڑا ہوتا ہے، پیغمبر جو ہے یا پیامبر جو ہے وہ بڑا نہیں ہوتا۔ اور یہ موسیٰ کا یہ شخصی روزہ تھا، اور بعد میں بنی اسرائیل نے اس روزے کو جو 40 دن کا 2 دفعہ موسیٰ نے روزہ رکھا، اس کو جاری نہیں رکھا کیونکہ یہ موسیٰ کا شخصی روزہ تھا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نینوا کے لوگوں نے، جب یونا نینوا میں جاتا ہے اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ منادی کرتا ہے کہ جو نینوا ہے برباد کیا جائے گا، تو پھر وہاں کے لوگوں نے، وہاں کی رعایا نے خدا پر ایمان لا کر روزے کی منادی کی، اور ہم دیکھتے ہیں 40 دن کا وہاں پر بھی روزہ رکھا گیا، اور خدا جو عذاب نینوا کے لوگوں پر نازل کرنے والا تھا، جو غضب انڈیلنے والا تھا، خدا نے وہ نہیں انڈیلا، خدا نے غضب نازل کرنے سے خدا باز آیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ جو ہے وہ خدا کے غضب، خدا کے عذاب کو ٹال دیتا ہے۔ پھر داؤد نے اپنے بیٹے کی شفا کے لیے، جو بتسبا سے پیدا ہوا تھا، اس کی شفا کے لیے اس نے روزہ رکھا، اور وہ 7 ڈیز روزے کی حالت میں رہا، لیکن خدا نے اس کی اس درخواست کو قبول نہیں کیا، کیونکہ وہ جو تھی وہ اس کی بدکاری کی وجہ سے وہ بچہ پیدا ہوا تھا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ہم جو ناجائز چیزیں ہیں یا جو ناجائز ہمارے سوالات ہیں، جو ہم کچھ چاہتے ہیں جو کلام کے خلاف ہے، خدا کی مرضی کے خلاف ہے، اس کو جائز کرنے کی کوشش نہ کریں، اور ہمیشہ خدا کی مرضی کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ ہمیشہ خدا کا جو پلان ہے، خدا کا جو منصوبہ ہے، خدا آپ کی زندگی سے، میری زندگی سے جو چاہتا ہے، اس کے مطابق، اس کے کلام کے مطابق آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ پھر ہم نے دیکھتے ہیں کہ دانیل نے رویا کو سمجھنے کے لیے، دانیل 9ویں باب کی پہلی 3 آیات میں دانیل نے اس بات کے لیے، رویا کو سمجھنے کے لیے، کلام مقدس کے ان گہرے مکاشفوں کو سمجھنے کے لیے اس نے روزہ رکھا، اور پھر جو ہے اس پر اس بھید کو عیاں کیا گیا، اس بھید کو کھولا گیا کہ اس رویا کا، اس ویژن کا کیا مقصد ہے۔ پھر آستر کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بھی جو تھے وہ روزے رکھے گئے، اور خدا نے کس طور سے حمان کے سارے منصوبے کو جو ہے خدا نے ریزہ ریزہ کر دیا، پاش کر دیا۔ اس کے جو ناپاک عزائم تھے، خدا نے اس کے سارے پروگرام کو الٹ پلٹ کر دیا، اور خدا نے روزے کے جواب میں، اور جو روزے رکھے گئے، خدا نے یہودی قوم کو ہلاکت سے بچا لیا، اور خدا نے اس سارے قانون کو تبدیل کر دی۔ آج بھی جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو خدا ایسے قوانین کو تبدیل کر سکتا ہے، خدا تبدیل کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہالیلویا۔
اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہوشوت نے روزہ رکھوایا، روزے کی منادی کی گئی اور خداوند کی مدد چاہی، تواریخ کی کتاب میں دیکھتے ہیں، اور خدا نے عجیب طور سے کام کیا اور خدا نے ان کو فتح بخشی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ پرانے عہد نامہ میں کیوں رکھا جاتا تھا۔ جب ساؤل اور اس کے بیٹے وفات پا گئے تو بنی اسرائیل نے 7 دن کا روزہ رکھا، اور پھر داؤد نے ساؤل اور اس کے بیٹوں کی وفات کی خبر اس تک پہنچی، اس نے بھی شام تک روزہ رکھا۔ زکریا کی کتاب اس کے 8ویں باب کی 19ویں آیت میں ہمیں 4 جو روزے ہیں، یادگاری کا جو روزہ ہے یا روزے، اس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ پھر عزرا کی کتاب اس کے 8ویں باب کی 21ویں آیت میں اس بات کے لیے کہ اپنے لیے، اپنے مال کے لیے اور اپنی اولاد کی سیدھی راہ کے لیے ہم روزہ رکھ سکتے ہیں۔ پرانے عہد نامہ میں روزے کا مقصد تھا، روزہ مقصد کے تحت رکھا جاتا تھا۔ روزہ پہلی بات گناہوں کی معافی کے لیے رکھا جاتا تھا، اور پھر دوسری بات روزہ یہ ماتم کرنے کے لیے رکھا جاتا تھا، یہ دکھ یا افسوس کا اظہار ہے، اور پھر روزہ جو ہے وہ خدا سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے رکھا جاتا تھا۔ پھر روزہ جو ہے وہ پرانے عہد نامہ میں کلام مقدس کے بھیدوں کو سمجھنے کے لیے روزہ رکھا جاتا تھا، کلام مقدس کو حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھا جاتا تھا، پھر خدا کی قربت، اس کی نزدیکی میں جانے کے لیے روزہ رکھا جاتا تھا، اور خدا کے غضب اور اس کے عذاب کو ٹالنے کے لیے بھی یہ روزہ رکھا جاتا تھا، توبہ کا روزہ رکھا جاتا تھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد کہتا ہے کہ میں نے جب وہ بیمار تھے اور ان کے لیے روزے رکھ رکھ کر دعا کی۔ ہم دوسرے لوگوں کے لیے بھی دیکھتے ہیں کہ پرانے عہد نامہ میں دوسروں کی شفا کے لیے بھی روزے رکھے گئے، زبور 35 کی 13ویں آیت۔ ہم پرانے عہد نامہ میں دیکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ روزہ جہاں پر بھی رکھا گیا وہ مقصد کے تحت رکھا گیا یا مقصد کے تحت رکھے گئے، اور ہمارا روزہ رکھنا بھی مقصد کے تحت ہونا چاہیے۔ کوئی ہمارے سامنے ٹارگٹ ہونا چاہیے، کوئی ہمارے سامنے درخواست ہونی چاہیے جس کے تحت ہم روزہ رکھیں۔ ہم محض فاقہ کشی نہ کریں یا ہم بھوک ہڑتال نہ کریں۔ روزے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم خدا کی قربت، خدا کی نزدیکی حاصل کریں، ہم خدا کے قریب جائیں۔ جب ہم خدا کے قریب جائیں گے تو پھر خدا ہمارے قریب آئے گا۔ ہاللیلویہ۔ اور پھر نئے عہد نامہ میں اگر ہم آ جائیں تو نئے عہد نامہ میں بھی روزے کی تعلیم ہمیں ملتی ہے، روزے رکھے گئے اور روزہ رکھنے کی تعلیم دی گئی۔ ہم دیکھتے ہیں متی کی انجیل 4 باب کی پہلی 11 آیات میں خداوند یسوع مسیح نے 40 دن اور 40 رات کا روزہ رکھا، اور پھر لوکا کی انجیل اس کے 2 باب کی 36ویں آیت سے 38ویں آیت تک ہم دیکھتے ہیں کہ حنا نبیہ نے جو تقریباً 100 سال سے زیادہ عمر کی تھی، اس نے لکھا کہ وہ دن رات دعاؤں اور روزوں سے خدا کی عبادت کرتی تھی۔ خداوند یسوع مسیح نے روزے کے حوالے سے تعلیم بھی دی۔ متی کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی 16ویں آیت اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہے، جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ
دے گا۔ خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر روزے کے بارے میں تعلیم دی، اور خداوند یسوع مسیح نے متی کی انجیل 6 باب کی پہلی آیت میں کہا کہ خبردار اپنی راست بازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو، اور خداوند نے کہا کہ جب تو خیرات کرے تو پھر نرسنگا نہ بجوا، اور خداوند کہہ رہے ہیں کہ جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ بنو، اور جب پھر تو روزہ رکھے تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ۔ اور پھر متی کی انجیل 9 باب کی 14 اور 15 آیت میں یوحنا کے شاگرد آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تو روزہ رکھتے ہیں لیکن تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے۔ تو خداوند نے کہا کہ جب تک دلہا کے ساتھ براتی ہیں، اور اگر ایک شادی کا جو ماحول ہے اس میں آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ بارات آئی ہوئی ہو اور باراتیوں نے روزہ رکھا ہو، کیونکہ روزہ جو ہے وہ غم کی حالت میں رکھا جاتا ہے، یا کسی بیماری یا مشکل یا پریشانی یا آزمائش کی صورت میں رکھا جاتا ہے، یا توبہ کے لیے رکھا جاتا ہے، یا تاسف کا افسوس کا اظہار ہوتا ہے۔ تو جو شادی ہے وہ خوشی کا ایک موقع ہے، اس وقت روزہ نہیں رکھا جاتا۔ پھر خداوند نے کہا کہ جب دلہا ان سے جدا کیا جائے گا تب وہ روزہ رکھیں گے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دلہا ان سے جدا ہوتا ہے صعود والے دن، جب خداوند یسوع مسیح آسمانوں پر گئے، اور پھر صعود سے لے کے آمد ثانی تک یہ ایک جدائی کا عرصہ ہے، اور جدائی کا یہ پیریڈ ہے، جدائی کا ڈیوریشن ہے۔ اور پھر ہم آگے دیکھتے ہیں رسولوں کے اعمال میں کہ پھر 13 باب کی 2 اور 3 آیت میں رسول ہمیں روزہ رکھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور پھر 14 باب کی 23 آیت میں بھی رسول ہمیں روزہ رکھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اور پھر اگر ہم متی کی انجیل اس کا 17واں باب اور اس کی 21ویں آیت پڑھیں تو یہاں پہ لکھا ہے کہ وہاں پر ایک بدرو کا واقعہ، اور وہ بدرو نہیں نکال سکے، اور پھر لکھا ہے کہ وہ پوچھتے ہیں جی کہ یہ بدرو کیوں نہیں نکلی، تو پھر یسوع مسیح یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قسم دعا کے سوا اور کسی طرح نہیں نکل سکتی۔ اور اگر ہم انگلش تراجم دیکھیں اور پھر اس کو یونانی میں دیکھیں تو دعا کے ساتھ خداوند یسوع مسیح نے خاص طور پر روزے کا ذکر کیا ہے، کہ اگر صرف دعا ہی کرتے رہو گے اور اس کے ساتھ روزے کی پریکٹس نہیں ہوگی تو پھر عام بدروہیں تو شاید نکل جائیں، لیکن جو ہائی رینکنگ ایول اسپرٹس ہوتی ہیں، جو بڑی ضدی بدروہیں ہوتی ہیں، اور جو جن کا ہائی رینک ہوتا ہے، وہ پھر عام بدروہیں تو دعا سے نکل سکتی ہیں، شاید ایک جھڑک آپ جھڑکیں تو وہ نکل سکتی ہیں، لیکن یہ خاص قسم کی جو ناپاک روحیں ہیں، یہ دعا کے ساتھ آپ کو روزہ بھی رکھنا چاہیے۔ پریئر اینڈ فاسٹنگ کی طرف یسوع مسیح اشارہ دے رہے ہیں، یسوع مسیح اس حقیقت کو بیان کر رہے ہیں کہ اپنے شاگردوں کو یہ سکھا رہے ہیں کہ صرف دعا ہی پر تم نے نہیں اتفاق کرنا، بلکہ دعا کے ساتھ روزہ بھی رکھنا ہے۔ لازم ہے کہ ہم اپنی زندگی میں دعا کے ساتھ روزے کو بھی رکھیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ روحانی پرواز کے لیے جیسے کسی پرندے کے 2 پر ہیں، اور ایک پر ہے دعا اور دوسرا پر ہے روزہ، اگر آپ دعا ہی کرتے رہیں گے تو پھر دعا بھی کام کرتی ہے، دعا کرنے کا بھی حکم ہے، بائبل مقدس میں لکھا ہے بلا ناغہ دعا کرو، pray without ceasing۔ لیکن روزہ کیا کرتا ہے؟ روزہ جو ہے آپ کی دعا کو اور قوت دیتا ہے، اور زور دیتا ہے، اور طاقت دیتا ہے، اور بوسٹ دیتا ہے، اور آپ روحانی قوت سے، روحانی زور سے بھر جاتے ہیں، اور کام جو نہیں ہو رہے ہوتے دعا کے ساتھ جب ہم روزہ کرتے ہیں تو پھر ہمارے کام آسانی سے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور ابلیس کے جتنے بھی منصوبے میرے اور آپ کے خلاف، ہماری کلیسیا کے خلاف، ہمارے خاندانوں کے خلاف، یا ہمارے ملک کے خلاف ہوتے ہیں، وہ ہم دعا اور روزے کے وسیلے سے ابلیس اور اس کی قوتوں پر غالب آتے ہیں۔ ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ بائبل مقدس میں بے شمار حوالہ جات ہیں، پرانا عہد نامہ
और नया अहदनामा जो है ये रोज़े की तालीम से भरा हुआ है। आज की जो तालीम हम सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, इसका मकसद ये तो है कि हम आप तक ये बात पहुंचाएं कि रोज़े की क्या अहमियत है, लेकिन अगर आप रोज़े को अपनी ज़िंदगी में लागू नहीं करेंगे, रोज़े को अपनी ज़िंदगी में आयद नहीं करेंगे, उसका इतलाक़ नहीं करेंगे, एप्लीकेशन जब तक नहीं होगी, अगर आप सुनेंगे तो फिर इससे कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। मैं समझता हूँ ये खुदा का प्लान है, खुदा का मंसूबा है और ये डिवाइन है कि इस टॉपिक पे जो हम आगाज़ कर रहे हैं, स्टार्ट ले रहे हैं, हमारी ज़िंदगी में, मेरी और आपकी ज़िंदगी में रोज़ा जो है वो वापस आना चाहिए। रोज़ा मेरी और आपकी ज़िंदगी में रेस्टोर हो जाए, बहाल हो जाए, फिर आप रूहानी तौर पर और तरक्की करेंगे और बढ़ेंगे और आपकी परवाज़ और बुलंद होगी। हालेलुया। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। इसी तौर से हम आने वाली जो एपिसोड है उसमें देखेंगे कि रोज़े में क्या बरक़ात है, रोज़े के वसीले से हम कैसे नताइज को हासिल कर सकते हैं। खुदावंद आप सबों को बरकत दे। थैंक यू। अगर आप खुदावंद के मुक़द्दस कलाम को और गहरे तौर पर जानना चाहते हैं, जैसे अभी हमने रोज़े के हवाले से सीखा, और भी किसी मौजू पर आप कलाम सीखना चाहते हैं तो ज़रूर हमें कमेंट्स में उस टॉपिक के बारे में बताइए, या फिर ये जो नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, आप इस पर हमसे रब्ता करके हमें बता सकते हैं कि हम मज़ीद सीखना चाहते हैं और इस मौजू पर सीखना चाहते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे।